بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اور تمام حضرات کو بہترین زندگی عطا فرما۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی وہ معذور ہو گئے، یعنی بیماری نے اتنا زور دکھایا کہ وہ صحابی نہ اٹھ سکتے تھے اور نہ ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے اپنے ان صحابی کے گھر میں تشریف لائے۔ بیمار صحابی نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو خوشی سے ایک نئی زندگی محسوس ہونے لگی اور ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہے نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا کہ جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ صحابی بہت خوش ہوئے۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور اے میرے بخار، اے میرے رنج و غم اور اے میرے درد اور اے بیداری شب، تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے، یعنی تمہاری وجہ سے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے صحت کی حالت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے عالم دنیا میں دے دے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا، میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت، ذکر الہی اور دیگر وظائف، وہ تمام کرنے سے میں عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا عذاب و طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ، آئندہ کبھی بھی ایسی دعا میں زبان پر نہیں لاؤں گا۔ تو سامعین محترم، آپ نے یہ واقعہ سنا۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان
جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا حالات سے پریشان ہوتے ہیں یا ان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے یا غربت ان کو دستک دیتی ہے یا ان کی جیب سے پیسے ختم ہوتے ہیں یا ان کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو کہ وہ اپنی دوائی وغیرہ ہی لے سکے، تو وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور بدظن ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے حق میں بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی سے تنگ آ کر موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں اور انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی ضرورتوں کو مانگنا چاہیے۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، ذوالحجہ کے مہینے میں اگر ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھ لی تو 7 منٹ میں 7 لاکھ آپ حاصل کر لیں گے۔ اتنا مال و دولت آپ کو ملے گا، آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ابھی اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے: یا عزیز یا غفار یا غنی، یا عزیز یا غفار یا غنی، یا عزیز یا غفار یا غنی۔ اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی برکت سے دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑے ہی وقت کے اندر بہت زیادہ مال عطا فرمائیں گے اور آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جس وقت ہمیں میسج آتے ہیں کہ آپ کے وظیفے سے ہمیں فائدہ ہوا یا آپ کا وظیفہ کرنے سے ہماری تمام ضروریات پوری ہو گئیں، اور جو پہلے غریب تھے الحمدللہ اب اپنا روزگار ہے، اپنا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عرصے میں اپنے غیب کے خزانوں کو ان پہ لٹا دیا۔ تو یہ تمام باتیں سن کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو آسانی سے مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔